وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، ان کو بیٹا چاہیے تھا، ان کو بیٹا نہیں چاہیے۔ پڑھیے قرآن میں قصہ مائی مریم کا، اِذِ انتبذت من اہلہا، جب جدا ہوئی گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، شرقی طرف، مشرق کی طرف۔ مائی مریم کا گھرانہ بیت المقدس میں ایک جگہ ہے، اس کو بیت اللحم کہتے ہیں، وہاں پر یہ بستی آباد۔ مائی مریم کو کچھ محسوس ہوا کہ کوئی زنانہ نشانی آئی ہے، تو وہ گھر والوں سے پردہ کر کے اور نہانے لگ گئی۔ کہتے ہیں فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پس اختیار کیا انہوں نے لوگوں سے پردہ۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس ہم نے بھیج دیا ان کے پاس اپنا فرشتہ، حضرت جبریل آئے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پر متشکل ہو گئے ان کے سامنے بشر خوبصورت، ایک حسین جمیل آدمی کی شکل میں سامنے آئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم بولی میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کے پاس تجھ سے اگر ہے تو تقی۔ یا تو تقی نام کا ایک فحاش تھا، وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، مریم ڈر گئی کہ شاید وہ آ گیا میرے پاس۔ اور یا یہ کہ نہیں، تقی معنی پرہیزگار، کہ آپ جس طرح شکل و صورت سے پاکیزہ لگ رہے ہیں اس طرح مجھ سے دور رہیے۔ قال، فرشتے نے کہا انما انا رسول ربک، بے شک مجھے تو بھیجا ہے تیرے رب نے۔ جب تیرے رب نے بھیجا ہے تو آگے پیغام بھی تیرے رب کا ہوگا۔ لِأَهَبَ لَكِ، اللہ فرماتے ہیں تاکہ دے دوں تجھ کو غلامًا زکیہ، لڑکا پاکیزہ۔ چنانچہ اس کی تائید میں ابو ہریرہ کی قرات ہے، قال انما انا رسول ربک لیہب لک، تاکہ دے دے اللہ تعالیٰ تجھے۔ تو لیہب لک بمانے لأہب لک، قراءتان بمنزلۃ الآیتین، تو یہ معلوم ہوا کہ لأہب لک، اللہ فرماتے ہیں کہ میں دوں تجھ کو غلامًا زکیہ، لڑکا پاک صاف۔ تو جبریل بخش، پیر بخش، فلاں بخش، یہ نام رکھنا بدستور شرک ہوا۔ قالت مریم بولی انا یکون لی غلام، کہاں سے ہوگا میرا لڑکا؟ ولم یمسسنی بشر، چھوا تک نہیں مجھے انسان نے، ولم اک بغیہ، نہ میں ہوں بد چلن۔ نیک چلن کو شادی سے بچہ ہو، بد چلن کو ویسے ہو، دونوں نہیں ہے۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا اس طرح ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا یہ میرے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور تاکہ کر دے ہم اس کو نشانی لوگوں کے لیے اور مہربانی اپنے پاس سے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ فیصلہ طے شدہ ہے، بیٹا ہوگا تیرے ہر حال میں، تو جتنا روئے روئے۔ توبہ توبہ۔ فحملت ہو، بس بی بی حاملہ ہوئی اس سے۔ حضرت جبریل نے مائی مریم کے گریبان میں پھونکا، جیسے بزرگ دم کرتا ہو، بس پھونک نہیں تھا، ایک تماشا تھا، اسی سے مائی مریم حاملہ ہوئی۔ تفسیر روح المعانی میں آلوسی نے لکھا ہے، اس جگہ نہیں، سورۃ انبیاء میں جب یہ قصہ مختصر ہے وہاں لکھا ہے وَنَفْخُ جبریل فی جیب درعہا، کہ جبریل کا ان کے دوپٹے کے اوپر پھونکنا یہ امر طے شدہ ہے۔ بس حاملہ ہو گئی وہ اس سے، اللہ کے اس حکم سے۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، بس علیحدہ ہوئی اس کی وجہ سے دور جا کر۔ یہ کیا ہو گیا؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پر لے آیا ان کو درد زے کھجور کے تنے کی طرف۔ درد زے شروع ہوا، بچہ پیدا ہونے لگا، تو اب گھر والوں سے تو شرم آتی، شادی ہے نہیں اور پیٹ میں بچہ ہے۔
قالت یا لیتنی، فرمایا ہے کاش کہ میں مت قبل ھذا، مر چکی ہوتی اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور ہوئی ہوتی بھولی بسری. ہائے کاش کے دن مخ کے مڑوے، وکنت نسیا منسیا، او شوے وے ایرا تیرا، او شوے وے ایرا تیرا. کاش کہ میں مر چکی ہوتی پہلے اور ہوئی ہوتی بھولی بسری. اب مائی مریم کو پتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا یہ میری عزت ہے، یہ خدا کا خاص معجزہ ظاہر ہوا، قدرت کا کرشمہ ہے. پیغمبر پہ نہ وہ رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، کس تکلیف میں ہے. معلوم ہوا کہ کرامات اولیاء کے اختیار میں نہیں ہے، جیسے کہ معجزات انبیاء کے اختیار میں نہیں ہے. عقائد کی کتابوں میں کرامت اور معجزہ فعل اللہ ہے جو بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے. فناداها من تحتها، ہم نے آواز دی اس کو نیچے سے، کیونکہ مریم اوپر بیٹھی تھی، وہ جگہ جو تھی جہاں تشریف فرما تھی اوپر جگہ تھی. اللہ تحزنی، کہ غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے سے نہر جاری. پیاس لگی، پانی نہیں تھا، چشمہ نکل آیا. یا یہ کہ سری سردار کے معنی میں، سری سردار کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو لڑکا دے دیا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلا دیجئے اپنی طرف کھجور کا تنا. کھجور کے درخت کو ہلاؤ، خالی کھجور تھی، ہلاؤ خالی. تو ساقط علیک رطبا جنیا، گرا دے گا تیرے اوپر کھجور پکے ہوئے، تیار، جنی، اترنے کے قابل. درد ذہ میں سخت ضرورت ہوتی ہے گرم گرم چیز کھانے کی، تاکہ پیٹ گرم ہو جائے، آنتڑی گرم ہو جائے اور بچہ آنے لگے. گرم گرم اللہ تعالیٰ نے تازی کھجوریں پھکوائی، مائی مریم کھانے لگی. فکلی، پس کھائیے، وشربی، پیئے، وقرری عینا، ٹھنڈی رکھی آنکھیں. پانی پہلے نکلا، خوراک بعد میں نازل ہوا. ادب ہے کہ پانی پہلے رکھے تاکہ مؤذن صاحب آئے اور جگ گرا دے. عجیب زمانہ ہے لوگوں کا، نظم و نسق تباہ و برباد ہے. ہاتھ پیر ہلاتے ہیں تو فسادات کرتے ہیں. اس زمانے میں ہم دسترخوان پہ منع کرتے ہیں کہ گلاس بھر کے رکھے، اب کے سائڈ پہ رکھو. کیوں؟ مہمان بھی ایسے ہوتے ہیں اور خادم بھی ایسے، نقصانات کرتے ہیں. ادب یہ ہے کہ پانی پہلے لا کے رکھو، سب سے پہلے. اور شروع جب کریں گے تو کھانا پہلے، کلی وشربی. یہ مطلب نہیں کہ پانی پہلے لا کے رکھو خالی دکھاؤ. ہو سکتا ہے کسی کو دوا لینی ہو سکتا ہے کسی کو حلق چکنا کرنا ہو. پانی کے ہزاروں ضروریات ہیں. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پس اگر دیکھے آپ کسی بشر کو، انسان کو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، پس آپ کہیے میں نظر مان چکی ہوں اللہ رحمان کے لیے روزہ رکھ کر. فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، پس ہرگز بات نہیں کروں گی انسان سے. بات نہ کرے. فرمایا کہ بات تو ہو گئی ہے، تو یہ تو مریم کے لیے تعلیم ہے.